أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. جیسے کہ آپ اصحاب کو علم ہے کہ ہم حروف مدہ کی تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مد اصلی، مدات فرعی، اس کی اقسام، اسباب مد، اور پھر مد کی مقدار مد. تو اب ہم نے حروف مدہ الف، واو، یا، ان کے جو ذاتی احوال ہیں، جس طرح یہ قرآن کریم میں مستعمل ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے حرف مدہ الف کے متعلق پڑھا تھا. آپ تو یہ جانتے ہی ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف ما قبل مفتوح، واو ساکن ما قبل مضموم، یا ساکن ما قبل مکسور. ان کی مقدار آپ کے متعلق آپ کو بتایا تھا. جب ان کے بعد مد فرعی اس وقت بنیں گی جب ان کے بعد حروف اسباب مد میں سے کوئی سبب ہو، لیکن اگر سبب مد نہ ہو تو ان کی مقدار مد اصلی ہوتی ہے. ان کی طبی مقدار یعنی ان کی ادائیگی میں جو ان کی ذات میں مد ہے وہ 2 حرکتیں یا 1 الف کے برابر ہے. تو حرف مدہ واو آج ہم اس کو پڑھیں گے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. جیسا پڑھیے ذرا حرف مدہ واو. جی بسم اللہ. حرف مدہ واو جب یہ موقوف علیہ ہو تو اس کے 3 احوال ہیں. نمبر 1، واو جب ثابت فل رسم ہو تو یہ بھی وصل اور وقف دونوں میں باقی رہے گا، لیکن جب اس کے بعد کوئی ساکن حرف ہو تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو محذوف ہوگا. جیسے اب دیکھیے میری بات سنیے. جی موقوف علیہ کہتے ہیں جب جس حرف کے اوپر آدمی وقف کرتا ہے، ٹھہرتا ہے. تو واو جب پڑھیں گے تو بہت سی جگہیں ایسی آئیں گی کہ جب آپ وقف کریں گے تو وہاں پر واو کے اوپر وقف ہوگا. مثلا آپ پڑھتے ہیں، مثلا میں آپ پڑھتا ہوں، دیکھیے سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب ہم یہاں ٹھہر گئے. کفرو آپ دیکھ رہے ہیں کفرو میں واو کے اوپر ہم ٹھہرے ہیں، تو یہ ہوا موقوف علیہ. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا پر ٹھہر گئے. یہاں تک ابھی تک 2 جگہ آئی ہیں موقوف علیہ واو. آپ نے دیکھا. تو یہ اب کہتے ہیں کہ اگر موقوف علیہ واو ہو تو اس کے 3 حالتیں ہیں. نمبر 1، جب واو ثابت پھر رسم ہو، یعنی لکھنے میں ہو، جیسے
इन الذین कफरू लिखा ही हुआ ना, वाव लिखी हुई है ना, तो ये कहते हैं वसल में भी पढ़ा जाएगा, वक्फ में भी पढ़ा जाएगा। यानी अगर हम यहाँ ठहरे हैं तो वाव पढ़ा गया है इन الذین कफरू, अगर ना ठहरे तो फिर भी ये पढ़ा जाएगा इन الذین कफरू सवाउन अलैहिम। लेकिन कहते हैं जब इसके बाद कोई साकिन हर्फ आ जाए, यानी कफरू वाव के बाद सवासीन जो है उसके ऊपर सवा जबर है, तो इसने तो पढ़ा जाना है ना। लेकिन अगर ये कोई साकिन हर्फ होता वाव के बाद, तो फिर वो वाव भी साकिन, अगला हर्फ भी साकिन, तो फिर दो साकिन इकट्ठे हो गए, इसे कहते हैं इज्तिमाए साकिनैन। इसकी दो किस्में थी, एक इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही, जो दो साकिन एक लफ्ज में हूँ, जैसे वल फजरी को हम ठहरे तो वल फजर, जीम भी साकिन रा भी साकिन। लेकिन अगर दो लफ्ज हूँ, जैसे ये आगे आ रहा है मुलाकू अलहदा है, अल्लाह अलहदा है, तो ये वाओ भी साकिन है और लाम जो है वो भी साकिन है। तो इज्तिमाए साकिनैन की वजह से आप ये पढ़ चुके हैं कि पहला साकिन अगर हरफ मद्दा में से कोई हरफ हो, यानी अलिफ वाओ या मद्दा में से कोई हरफ हो, तो फिर वो हरफ मद्दा को हज़फ किया जाएगा। तो अब ये मुलाकू अगर ठहरेंगे तो वाओ पढ़ा जाएगा, अगर नहीं ठहरेंगे तो वाओ नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ेंगे मुलाकुल्लाह। समझ आ गई जनाब? हाफिज अब्दुल मन्नान आपको समझ आई है? जी कारी साहब। जी साहब तो नहीं अभी आए। अच्छा जी, नंबर 2 जी अब्दुल मन्नान आप पढ़िए। वाओ जब नंबर 2, वाव जब महजूफ फिल रस्म हो तो वसल और वक्फ दोनों में महजूफ होगा। हाँ, कहते हैं, मेरी बात सुनिए आप, कहते हैं कि अगर रस्म में वाओ ना लिखा गया हो, महजूफ फिर रस्म यानी लिखने में हज़फ कर दिया जाए। ये लफ्ज था असल में तकफू, क्या लफ्ज था? वला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म। तो अब चूंकि ये लिखने में नहीं है, ये रस्म में नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर भी नहीं पढ़ा जाएगा, अगर यहाँ पर वक्फ करेंगे तो फिर भी नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं कि वक्फ में लफ्ज उसी हरफ उसी तरह पढ़ा जाता है जिस तरह लिखा गया हो। या सर जरा आप पढ़ लीजिए नंबर 2 ये नंबर 2, वाव जब महफूफ फिर रस्म हो तो वस्ल और वक्फ दोनों में महजूफ होगा। ये जरा वापस आइए, हरफ मद्दा वाव, यहाँ से फिर पढ़िए जरा। कल हमने पढ़ा था ना हरफ मद्दा अलिफ, उसके हवाले पढ़े थे, आज हम पढ़ रहे हैं हरफ मद्दा वाव। हरफ मद्दा वाव जब ये मौकूफ अलैह हो तो इसके 3 अहवाल हैं। नंबर 1, वाव जब साबत फिर रस्म हो तो ये भी वस्ल और वक्फ दोनों में बाकी रहेगा। जैसे इन्नल्लज़ीना कफरू सवा, अब कफरू पे ठहरेंगे तो वाव लिखी हुई है तो वो वसल में भी पढ़ा जाएगा, तो ठहरेंगे तो फिर भी पढ़ा जाएगा। लेकिन जब इसके आगे चलिए लेकिन जब इसके बाद कोई साकिन हर्फ हो तो इज्तिमा साकिनैन की वजह से वाव महसूफ होगा। जैसे मुलाकुल्लाह, ये वाव लिखी हुई है, लेकिन इस वाव साकिन है, उसके बाद लाम साकिन है। तो आपने ये पढ़ा था कि इज्तिमा साकिनान अला गैर हद्दिही में अगर पहला हर्फ मद्दा यानी अलिफ वाव या में से कोई हो तो उसको हज़फ कर दिया जाता है। अब आया है नंबर 2 राजा साहब आप जरा पढ़िए। नंबर 2, वाव जब मखसूफ फिर रस्म हो तो वस्ल और वक्त दोनों में मखसूफ होगा। हाँ, यानी लिखा हुआ ही नहीं है, जैसे मैंने बता रहा था, मेरी बात लिखा हुआ ही नहीं है। यहाँ असल में लफ्ज था वला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म, तो ये चूंकि लिखा हुआ नहीं है तो रवायत हफ्स में ये अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो भी नहीं पढ़ा जाएगा। मुलाकुल्लाह में लिखा हुआ था, कोई ऊपर आप देखें ना, लिखा हुआ था, लेकिन 2 साकिन इकट्ठे हो गए तो पहले को हम लिखे हुए को नहीं पढ़ा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे ठहरेंगे
تو پھر ملاقو پھر یہ پڑھا جائے گا. لیکن یہاں پر چونکہ لکھا ہوا نہیں ہے تو نہ یہ وصل میں ملانے سے پڑھا جائے گا یہاں پر واو, اور نہ یہ ٹھہرنے میں پڑھا جائے گا ولا تقف. اگر ٹھہریں گے تو پڑھا جائے گا ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اگر نہ ٹھہریں گے ولا تقف ما لیس لک. اگر ٹھہریں گے تو آخری حرف کو ساکن کرنا پڑتا ہے, فا ساکن ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب آئیے نمبر 3, یہ پڑھیے حاج صاحب پڑھیے. نمبر 3, یہ واو بھی محذوف پھر رسم ہو لیکن یہ واو وصل میں اسباب اور وقف میں حذف ہوگا, اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہائے ضمیر کا ما بعد متحرک ہو, ہائے ضمیر کا صلہ وصل میں باقی اور وقف میں حذف ہو جاتا ہے, اور اس کی مقدار جی اگر ما بعد والے متحرک حرف غیر حمزہ ہو تو واو مدہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہوگی. اور اگر حمزہ ہو تو پھر مد منفصل بن جائے گا. سمجھا جی بات کی؟ جی جی. پھر یہ اصل میں وہ ہے ہائے ضمیر کے صلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہائے ضمیر کا صلہ جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں, اور اگر ان میں سے ایک ساکن ہو یعنی تو پھر ہائے ضمیر کا صلہ نہیں ہوتا. اور صلہ کی مد جو ہے ایک الف کی مقدار ہوتی ہے, اور یہ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب وصل کریں, اور اگر وصل نہ کریں تو پھر صلہ ختم ہو جاتی ہے. ہائے ضمیر کا صلہ وقف میں مثلا انہو کان توابا بلا کے پڑھا ہے, یہ صلہ پڑھا گیا ہے. لیکن اگر ہم یہاں پہ ٹھہر جائیں انہ ہا ساکن ہو گئی تو پیش نے بننا تھا الٹی پیش, تو جب پیش ہی ختم ہو گئی تو الٹی پیش کہاں سے آئے گی, صلہ کہاں سے آئے گا؟ راجہ صاحب بات سمجھائی ہے؟ جی جی قبلہ جی. ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لیں, یہ واو بھی محذوف رسم ہے, آپ بھی پڑھ لیں ذرا. نمبر 3, یہ واو بھی محذوف رسم ہو لیکن یہ واو وصل میں اسباب اور وقف میں حذف ہوتا ہے, اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہائے ضمیر کا ما بعد متحرک ہو اور ہائے ضمیر کا صلہ وصل میں باقی اور وقت میں حذف ہو جاتا ہے, اور اس صلہ کی مقدار اگر ما بعد والا متحرک حرف غیر حمزہ ہو تو واو مدہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہوگی. یعنی یہ الٹی پیش کی جو آواز ہے نا ہوں, اگر بعد میں حمزہ نہ ہو تو پھر تو ایک الف ہی ہوگی, اور اگر بعد میں حمزہ آ جائے تو پھر وہ واو کی مقدار جو ہے وہ مد فرعی کی مد منفصل کی قسم بن جائے گی, اور مد منفصل کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ توسط اور قصر بھی جائز ہے. ایسے ہی ہے نا, شریف میں آ گئی یہ بات. ماشاء اللہ. آئیے اب آگے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ہاں یہ آ گیا نا, لیکن اگر آگے پڑھ لیجیے گا, لیکن اگر جی متحرک حرف حمزہ ہو تو اس کی مقدار واو یا واو نہیں دو نہیں مقدار دو یا ڈھائی الف ہوگی. ایحسب ان لم یرہ احد, یہ دیکھنا یہ حمزہ آ گیا احد, حمزہ زبر الف حمزہ زبر تو یہ ہا الٹا پیش ہو, تو یہ بعد میں حمزہ آ گیا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ حمزہ کے اوپر زبر تھی, را کے اوپر بھی زبر تھی, ہا کی پیش الٹی پیش میں کنورٹ ہو گئی, بدل گئی. تو اب چونکہ ایک الف کی مقدار تو ہو گئی, لیکن چونکہ آگے حمزہ ہے تو سبب مد پیدا ہو گیا, تو یہ مد منفصل ہو گئی. عبد المنان آپ کی ذیل شریف میں بات آئی ہے؟ جی قاری صاحب. حافظ صاحب تو نہیں ہے؟ جی کر صاحب ادھر ہی حافظ صاحب نہیں ہے؟ ادھر ہی کر صاحب. اچھا جی. مشق مدرجہ ذیل میں واو مدہ موقوف علیہ کا حکم بیان کیجیے. اب دیکھیے الف
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. اصل میں یہاں پہ ہے ومن يدعو تھا، يدعو 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 يدعون يدعون يدعو، تو یہاں پر واو جو ہے وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، رسم میں نہیں ہے. تو اب یہاں پر ٹھہرو یا نہ ٹھہرو، یہاں پر وہ جو حذف ہے رسم میں نہیں ہے، اب یہاں پر نہیں پڑھی جائے ہوگی. ومن يدع مع اللہ یا ومن يدع، آپ نے ابھی قاعدہ پڑھا ہے نا، اگلا تین قاعدے ہم نے پڑھے ہیں، تینوں کی مشق آ رہی ہے. لا برہان لہ بہ، لا یہ واو رسم میں موجود نہیں ہے، لیکن اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ واو مدہ بنے گی ایک الف کی مقدار میں. اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے تو یہ رسم میں نہیں ہے، یہ وقف میں نہیں پڑھی جاتی، وصل میں پڑھی جاتی ہے. ابھی آپ نے اسی طرح پڑھا ہے. بِهِ فَإِنَّمَا، اس ہا کی نیچے جو کھڑی زیر ہے تو یہ اصل میں یائے ساکنہ ہے، چونکہ لکھی ہوئی نہیں ہے. اگر ملا کریں گے تو یہ محذوف پھر رسم ہے، ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر یہ ایک الف کی مقدار میں مد ہوگی، اگر ٹھہریں گے تو یہاں پر مد نہیں ہوگی. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، یہاں پر بھی یہی بات ہے. عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ، یہ آ گئی ہے وہ آگے انہو یہاں لکھا ہوا نہیں ہے انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر آخری زیر ہی ہے اور آگے حمزہ شکل الف ہے دوسرے لفظ میں، تو یہ مد منفصل بنے گی. لکھنے میں نہیں ہے، سب میں نہیں ہے، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو پڑھی جائے گی ہائے ضمیر کی. یہ ہائے ضمیر ہے نا ساری، مع اللہ یہ بھی ہائے ضمیر ہے، برہان لہو یہ بھی ہائے ضمیر ہے، بہی یہ بھی ہائے ضمیر ہے، عند ربہ یہ بھی ہائے ضمیر ہے. یدعو یہاں پر ہائے ضمیر نہیں ہے، یہاں پر واو مضارع کی وجہ سے یہاں واو تھی، لیکن نہ رسم میں ہے، نہ یہ وصل میں ہے، نہ یہ وقف میں ہے. آگے جی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا، اب یہاں پر اگر ٹھہریں گے نا تو یہ رسم میں واو موجود ہے، یہ وصل میں بھی پڑھی جائے گی، وقف میں بھی پڑھی جائے گی. یہ پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے. فاصلحوا اخویکم واتقوا اللہ، یہ اسی قاعدے میں یہ تھا کہ واو وصل میں پڑھی جائے گی، وصل میں پڑھی جائے گی، لیکن بعد والا حرف اگر ساکن ہو تو اجتماع ساکنان علی غیر حدہ کی وجہ سے واو مدہ محذوف ہو جائے گی. تو واتقوا اللہ وصل میں نہیں پڑھی جائے گی، وقف میں پڑھی جائے گی. فلیدعنا، یہ چونکہ یہاں رسم میں نہیں تھا، فلیدعو تھا، رسم میں نہیں ہے، تو یہ نہ وقف میں پڑھی جائے گی نہ وصل میں پڑھی جائے گی. اب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلیدعو یہاں وقف میں، یہاں واو تو ہے لیکن لکھی ہوئی نہیں ہے. یہاں سندعو میں بھی سندعو تھا، واو ہے لیکن رسم میں نہیں ہے. تو اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ نے نہ اس کو وصل میں پڑھنا ہے نہ اس کو آپ نے وقف میں پڑھنا ہے، تو لہٰذا اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، نہ بھی پتہ چلے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیوں اچھا سمجھ آئیے بات کی؟ جی جی حاج صاحب جی جی سمجھ آئیے نا؟ جی کیونکہ یہاں پر کیسے پتہ چلے گا ہاں واو یہاں پر نہیں ہے، تو چونکہ یہاں پر واو رسم میں نہیں ہے تو آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ نہ وصل میں ہے نہ بھی پتہ چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے نقشہ میں یہی باتیں آتی ہیں. یہ ہے جی یدعو فلیدعو سندعو، ان تینوں مقام میں عین کے بعد واو رسم میں حذف کر دی گئی ہے، یہ وقف اور وصل دونوں حالتوں میں نہیں پڑھی جائے گی. لہو بہ حسابہ عند نادیہ سندعو، یہاں ہائے ضمیر کے بعد واو رسم میں نہیں ہے، جو وقف میں تو نہیں پڑھی جائے گی لیکن وصل میں پڑھی جائے گی. لہو جب ٹھہریں گے تو لہ، بھی ٹھہریں گے تو بھی، حسابہ عند ٹھہریں گے تو حسابہ، ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ پڑھی جائے گی. نادیہ سندعو، ٹھیک ہے جی. آگے جی فاصلحوا بینہ، یہاں واو رسم میں باقی ہے
جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھی جائے گی، جو پہلا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا۔ واتقوا اللہ، یہاں واو رسم میں موجود ہے، جو وقف میں پڑھی جائے گی، وصل میں اس لیے نہیں پڑھی جائے گی کہ واو ساکن کے بعد لام بھی ساکن ہے، اجتماع ساکنان علی غیر حدہ کی وجہ سے پہلا ساکن واو مدہ جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات میں واو موقوف علیہ کا حکم بیان کیجیے۔ قالوا الآن، یہ قالو وصل میں نہیں پڑھی جائے گی، وقف میں پڑھی جائے گی۔ وصل میں کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ واو بھی ساکن ہے، آگے لام ساکن ہے، اجتماع ساکنان علی غیر حدی کی وجہ سے واو حذف ہو گئی۔ جئت بالحق، یہ الف تھا، الف یہاں نہیں پڑھا گیا کیونکہ یہ الف سے پہلے کسرہ ہو تو الف نہیں پڑھا جاتا، یہ اور بات ہے۔ فذبحوها، فذبحوها، یہ واو رسم میں موجود ہے، وقف فذبحوها، یہ لفظ ایک ہے، یہاں پہ ہم ٹھہر نہیں سکتے، ہا کی بات ہے۔ فذبحوها، اگر رسم میں موجود ہے الف، ملا کر پڑھیں گے تو بھی پڑھا جائے گا، یہاں پر ٹھہریں گے تو بھی پڑھا جائے گا۔ وما کادو، واو موجود ہے رسم میں، ملا کر پڑھیں گے پھر بھی پڑھا جائے گا، وقف کریں گے پھر بھی پڑھا جائے گا۔ وما کادو یفعلون، فاتقوا اللہ بھی اجتماع ساکنان علی غیر حدہ کی وجہ سے حذف ہوئی ہے۔ واصلحوا موجود ہے، وصل اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھی جائے گی۔ واطیعوا اللہ، یہ واو اجتماع ساکنان علی غیر حدہ کی وجہ سے نہیں پڑھی جائے گی بڑی۔ ورسولہ ان کنتم، یہ واو مدہ کے بعد جو صلہ ہے اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے، مد منفصل بن گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب انشاءاللہ آگے جو ہے وہ کل ہم یا کے متعلق پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے پہلے الف پڑھا تھا، پھر واو پڑھی ہے، اور اب انشاءاللہ العزیز ہم یہ آج ہم نے واو پڑھی ہے، پھر یا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اب ہم حدر کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے حافظ عبد المنان۔ هو الذی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جی ٹھیک ہے، پڑھو ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہا میں۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. راجہ صاحب آپ پڑھیے۔ امن هذا الذی هو جند لکم، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ منہ کھول کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. پھر پڑھیے امن هذا الذی، امن هذا الذي هو غنہ مین کو غنہ کریں، امن امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن من دون الرحمن من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي امن امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزق بل رزقہ، قاف نکالے نا، رزقہ، ان امسک رزقہ، على ان امسک رزقہ، امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن جی يمشي حاجی صاحب، مكبا حاجی صاحب على وجهه آئیے، حاجی صاحب آپ آئیے، قل هو الذی انشأکم، بلکہ یہاں سے آئیے آپ، ایک منٹ جی، ادھر گئی ہے وہ، هو الذی جعل لکم الارض، سب کدھر ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإلیہ النشور النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. حافظ صاحب آپ پڑھیے آگے، اولم یرو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات لمبی مد ہے، صاف، طول ہے اس میں، جی أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ہاں بھائی عبد المنان بشکرو، هو الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم
ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه کچھ نہیں پڑھو نا. ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. راپور ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آپ اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اور غنہ چھوڑ رہے ہیں. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. جی آگے. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. شاباش. فستعلمون كيف نذير. حافظی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. جی. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. جی. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن ما يم ہے بھائی. اوپر سے دیکھ سانس لو. سانس لے کر طریقے سے پڑھو. کیا کر رہے ہو آپ؟ بالکل جاہلوں کی انداز ہو گیا. يمسكهن إلا الرحمن. آگے. إنه بكل شيء بصير. آگے چلو. أمن
هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ٹھیک ہے. إن الكافرون إلا في غرور. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ صدق ہمارا الله العظيم. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ العظیم دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.